جو آج بلوچستان میں ابھی تک وہ آگ نہیں بجھی جو کہ نواب اکبر بگٹی کے اوپر کانٹا لگایا گیا. یہ جو سیاستدانوں کے اوپر کانٹا لگایا جاتا ہے یہ ملک نے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے. اور یہ بند کمروں میں جن لوگوں کو سمجھ نہیں ہے وہ جب لگاتے ہیں تو یہ ملک نقصان اس کا اٹھاتا ہے. اب عمران خان کے اوپر فیصلہ ہو گیا کانٹا لگانا. کانٹا لگانے کا یہ سامنے اب آ گیا محسن نقوی. محسن نقوی نے اب کرنا کیا ہے یہ میں ابھی آپ کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں کیونکہ یہ اتنے بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ساروں کو ان کے پلان کا پتہ چل جاتا ہے پہلے سے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ کیا کرنے جا رہے ہیں یہ پہلے یہ اب آ گیا محسن نقوی. یہ اب وہ سارے وہ لوگوں کو لے کے آئے گا پولیس والوں کو اور بیوروکریٹس کو جو ہمارے سخت مخالف ہے. جن لوگوں کو یہاں پاور دی جائے گی بیوروکریسی میں اور پولیس میں جن کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوگا کہ تحریک انصاف کو اب کیسے دبا رہا ہے. سارا پولنگ سٹیشن الیکشن کا سٹاف ہوگا وہ چن چن کے لگایا جائے گا کہ دھاندلی کیسے دھاندلی کر کے تحریک انصاف کو ہرانا ہے. ان کو خوف آیا ہوا ہے. پتہ ہے ان کو کہ اس وقت تحریک انصاف کی مقبولیت پاکستان میں کیا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کے ذریعے اب ہمیں ہرا نہیں سکتے اس لیے الیکشن کروانا نہیں چاہتے. الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں گے اور کوشش ان کی اب تک یہی رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈیلے کریں. لیکن اگر جب بھی الیکشن ہوگا تو انہوں نے جب سارے امپائر بھی اپنے ہوں گے سٹاف بھی اپنا ہوگا ہر چیز الیکشن کمیشن تو پہلے ان کی ہے تو جب یہ پورا جب تک جیت نہیں سکیں گے یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور کیسز ہوں گے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو اس کو جیل میں ڈالو پی ٹی آئی کے لوگوں کو جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر کیسز کرو ان کو الجھا دو ورکرز کو پکڑو اندر ڈالو ایف آئی آر کرو. یہ بالکل جو زرداری کا جو فارمولا سندھ کے اوپر جو کنٹرول کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ ایسے ہی ہے. کوئی اس کی زرداری کی پبلک میں یہ ڈرتا ہے پبلک میں جاتے ہوئے. اس کی پیپلز پارٹی کی یہ مقبولیت ہے کہ سیلاب کے دنوں میں لوگوں کے سامنے نہیں نکل سکتے تھے اور ابھی بھی نہیں نکل سکتے. لیکن ان کا کام یہ ہے کہ پیسہ چلاؤ خوف ہراساں ایف آئی آر ونڈو سے لوگوں کو ڈراؤ اور پھر کھل کے دھاندلی کرو اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں کیونکہ الیکشن کمیشنر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی اب کراچی کا جو جس طرح کا الیکشن کروایا گیا یہ ان کی کوشش ہے کہ یہ اب سب کچھ کنٹرول کر کے اپنا الیکشن کروائیں گے. میں ویسے آپ کو بتا دوں ہم نے پوری اپنی کوشش کی. ہم نے یہ کوشش کی کہ ہمارا ملک مشکل جب ہماری گورنمنٹ گرائی گئی تو ہم نے کوشش کی کہ ہم ہر طرح اپنے ملک میں انتشار نہ ہونے دیں. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے سب کچھ کیا. ہم نے آئین کے بیچ میں رہ کے اپنی ساری جتنے جلسے جلوس کیے ہمارے کوئی 65 سے زیادہ جلسے میں نے کیے اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے جلسے ہوئے. پرامن رہے کبھی اتنی بڑی پبلک نہیں نکلی لیکن ہم نے کسی قسم کا انتشار نہیں ہونے دیا. 2 دفعہ ہم نے مارچز کی لانگ مارچ. ایک دفعہ 25 مئی کو انہوں نے ہمارے اوپر شدید ظلم کیا اور ہمیں ہے کہ اب خوف ہے کہ ابھی وہی لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو پھر واپس پنجاب میں لے کے آئیں گے. انہوں نے ہمارے پہ ظلم کیا انتشار کیا اور اگر میں 26 کی صبح کو لانگ مارچ نہ ختم کرتا تو ہم سب کو پتا تھا کہ خون خرابہ ہوگا. اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہٹ گئے. پھر ہم 26 نومبر کو نکلے. جب ہم پنڈی میں گئے لاکھوں لوگ تھے. اب صرف اور صرف یہ کرنا تھا کہ ہم اسلام آباد کی طرف نکل جاتے تو انتشار شروع ہو جانا تھا. گورنمنٹ سنبھال ہی نہیں سکتی تھی اتنی پبلک کو. لیکن ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم صرف اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے کوئی انتشار نہ پاکستان میں پھیلے.